الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فجر کی تفسیر چل رہی ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں تنگی، پریشانی، مصیبت کیوں آتی ہے؟ انسان ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے 4 اسباب کو بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی، تنگی، مصیبت یہ سب کس وجہ سے آتی ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے اور میرے اوپر مصیبتوں کی بارش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ایسے انسانوں کو جو کہ غلطی پر ہیں لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، بتلاتا ہے کہ دیکھو تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ جب تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تو تمہارا اکرام، تمہارا اعزاز اور تمہاری عزت کیسے کی جائے گی؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور تم لوگ خود سے کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو۔ اگر تمہارے پاس قدرت نہیں ہے کھلانے پلانے کی تو کم از کم دوسروں کو تو کہہ دیا کرو کہ آپ کھلا دیا کریں، آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ غریبوں پر اپنا مال خرچ کیا کریں۔ اس طرح بھی تم نہیں بولتے، کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، شوق نہیں دلاتے، اور وراثت کا مال چٹ کر جاتے ہو، سمیٹ کر کے سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہو، وارثین کو اس کا حق نہیں دیتے ہو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے نے تمام جائیداد پر قبضہ جما لیا۔ اکثر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ گھر میں بڑے بیٹے کی پہلے شادی ہو جاتی ہے اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ سعودی عرب میں، دبئی میں، قطر میں، کویت میں کام کرتا رہتا۔ ادھر اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اور جو بھابھی ہے، بھاوج یعنی اپنے بڑے بھائی کی بیوی، وہ جو ہے گھر کا سارا نظام چلاتی ہے، حکومت کرتی ہے۔ اب ادھر سے دیور سعودی سے، کویت سے پیسہ بھیجتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بھیا باپ جیسے ہیں، ہماری بھابھی ماں جیسی ہے، وہ جو بھی کر رہے ہوں گے صحیح کر رہے ہوں گے، حالانکہ یہ دونوں مل کر کے اپنے اس کو، بھائی کو ٹوپی پہنا رہے۔ ادھر سے پیسہ آ رہا، پیسہ بھیج رہا محنت کر کے، ادھر سے بتا رہے ہاں ہاں ہم تمہارے پیسے
اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، زمین تمہارے نام پر لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں. وہ آنا چاہتا ہے، بولتا ہے نہیں ابھی مت آؤ، ابھی مت آؤ، ابھی کمانے کا موقع ہے، ابھی 6 مہینے گزار لو، کچھ پیسہ بھیجو، ایک بہت اچھی زمین ملنے والی ہے، وہ جب ہم تمہارے نام رجسٹر کرا دیں گے تب آ جانا، ایک دم تمہاری شادی بھی ہو جائے گی اور تم سیٹل ہو جانا. اس طرح اس کو پاٹ پڑھایا جاتا ہے. وہ بیچارہ چھوٹا بھائی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں میرے لیے بہت زیادہ محسن ہے، پیسہ بھیجتا رہتا ہے. جب آتا ہے تو سارا الٹا ہو چکا ہوتا. فون پر کچھ اور بات ہوئی، گھر آ کر کے دیکھا تو نہ زمین اس کے نام پر ہے، نہ مکان اس کے نام پر ہے، حتیٰ کہ باپ نے جو مکان چھوڑا وہ بھی اس کو نہیں مل رہا. وہ بھی بڑے بھیا نے اپنے نام کرا لیا ہے عورت کی باتیں سن کر. ایسا اکثر ہوتا ہے. اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دھوکہ دے دیتا ہے یا اس کے بچوں کو دھوکہ دے دیتا ہے. بہرحال اللہ پاک فرماتا ہے تم وراثت کا مال چٹ کر جاتے ہو، سمیٹ کر لے لیتے ہو. انسان جب مر جاتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اس مرے ہوئے آدمی کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام کرو. وہ آدمی مر گیا ہے، اب اس کو غسل دلوانا ہے، کفن کا انتظام کرنا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے، نماز جنازہ ادا کرنا ہے. یہ 4 کام ہیں. سب سے پہلے یہ 4 کام کرو. یہ 4 کام ہو گئے، فوراً اس کے بعد یعنی 1-2 دن کے بعد اس میت کے اوپر کچھ قرض ہے کیا؟ کسی سے میت نے قرض لیا تھا، ادا کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، پتہ لگاؤ، معلوم کرو. پتہ چل جاتا ہے عموماً، کیونکہ ابا سے کون کون ملنے والے تھے، کون کون دوست تھے، ان سے پوچھیں گے تو 90% معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ کس کا کتنا ابا نے لیا تھا یا بڑے بھائی نے لیا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے. اس طرح پتہ کرو، حساب لگاؤ، اور میت نے اگر کچھ مال چھوڑا ہے، اس کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے یا گھر میں پیسہ اس کا ہے، اس میں سے اس قرض کو ادا کرو. ادا ہو گیا. اب جو پیسہ بچا ہے اور اس کے نام کی جو چیز ہے، چاہے زمین ہو، کاروبار ہو، مکان ہو، دکان ہو، پلاٹ ہو، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر میت کی 1 سوئی بھی ہے تو اس کو بھی وراثت میں جوڑو. اس قدر پابندی ہے. قرآن شریف میں سورہ نساء کے اندر پوری تفصیل ہے. سورہ نساء کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بیوی کو کتنا ملے گا. اگر اس باپ کے کچھ بچے ہیں تب بیوی کو کتنا ملے گا، بچے نہیں ہیں تب بیوی کو کتنا ملے گا، لڑکے ہیں تو کتنا ملے گا، لڑکیاں ہیں تو کتنا ملے گا. خود وہ جو آدمی مرا ہے اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو کتنا ملے گا. اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے یعنی اس کی اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، تو بہن زندہ ہے اس کو کتنا ملے گا، بھائی زندہ ہے اس کو کتنا ملے گا. یہ پوری تفصیل اس میں موجود ہے سورہ نساء میں، اور اسی طرح احادیث کے اندر موجود ہے. فرض ہے، کمپلسری ہے حساب لگانا، لیکن کوئی لگاتا نہیں. کیوں نہیں لگاتا؟ معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے. کیوں نہیں معلوم بھائی؟ تم کو مفت میں مال مل رہا ہے، ابا کا مال مل رہا ہے،
تم اکیلے بیٹے ہو کیا؟ نہیں، تمہارا ایک بھائی ہے، 3 بہنیں ہیں۔ عقل کچھ تو بولے گی کہ یہ جو ابا جان نے مال چھوڑا ہے اس میں میرا، بھائی کا اور 3 بہنوں کا سب کا حصہ رہے گا یا صرف میرا رہے گا، صرف لڑکوں کا رہے گا یا لڑکیوں کا؟ عقل نہیں بولے گی کیا؟ دل نہیں بولتا کیا؟ ضرور بولتا۔ ہاں، باپ کا اکلوتا بیٹا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن 3-4 بھائی بہن ہیں، اکیلا آدمی اس کو کیسے رکھ لے گا؟ خود اس کا دل بولے گا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب تو غلط کر رہا ہے، صحیح کیا ہے علماء سے، مولانا سے، مفتی صاحب سے معلوم کرو۔ اور یہاں منبر پر جو لوگ مولانا لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا مسائل ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ زندگی بھر نماز کے بارے میں بولیں، وضو کے بارے میں بولیں، حج کے بارے میں بولیں، مسواک کی فضیلتیں بولیں، وہ مولوی جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں صرف نماز نہیں ہے، نماز کے بارے میں تو قرآن میں زیادہ سے زیادہ 700 جگہ ہے۔ قرآن میں تو 6000 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سب اور کیا ہے؟ نماز کے بارے میں تو صرف 600-700 جگہ آیا ہے، روزے کے بارے میں 10-15 جگہ آیا ہے، حج کے بارے میں بھی 10-15 جگہ آیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی 10-15 جگہ آیا ہے۔ باقی قرآن میں ہے کیا؟ یہی پوری زندگی کا انسائکلوپیڈیا، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو زندگی کیسے گزارنا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری، بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری، ماں کی کیا ڈیوٹی ہے، بیٹی کی کیا ڈیوٹی ہے، شوہر کیا کرے، بیوی کیا کرے، یہ سب اس کے اندر ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے، مسجد کے متولی، اور ایک بار سن لیجئے، مسجد کے متولی، ذمہ دار، پریزیڈنٹ اور آپ جتنے مقتدی ہیں آپ سب کی بھی غلطی ہے، مولوی صاحب کی بھی غلطی ہے۔ کیا؟ کہ وہ قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے مسائل کو لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے۔ بہت سی جگہ مساجد میں ایسا ہے مولوی صاحب کے منہ پر تالا لگا رہتا ہے، دیکھو حضرت تمہیں نماز کے بارے میں بولو اچھا ہے، بیعت کے بارے میں ہم بولنا نہیں، سود کے بارے میں ہم بولنا نہیں، ہمارے ایریا میں شراب کے بارے میں نہیں بولنا، چیٹا کے بارے میں بولنا نہیں، پردے کا نامش دیونوں کو ہمارے بھائی کا فرسٹ ہم نہ تم نہ نکالو بول دی۔ اس طرح کے لوگ ہیں مساجد کے بعض جگہوں کے ذمہ دار حضرات، اور مقتدی حضرات بھی کیسے ہیں؟ اگر ایسی بات بیان کی جائے جس پر وہ عمل کرتے ہو، بڑا اچھا بولے حضرت بیان، بڑا زبردست تھا بیان، پوری دنیا میں ہمارے حضرت جیسا کون بھی نہیں ہے۔ اگر کسی دن حضرت نے ایسی بات بیان کی جو آپ کو پسند نہیں ہے، بیکار رہے انہوں، کیا کی بول لیا تھا میں شروع میں بڑا اچھا بولے، آنے انہوں کیا کی بولالتے ہی، انہوں صحیح مولوی صاحب نہیں ہے، ذرا ذمہ دارانہ سی بات کرنا، ان کو بدلو، کیسٹ بدلو، پرانی ہو گئی ہے، نوی کیسٹ لے گا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایران توران میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ہو رہا، سب جگہ ہو رہا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو عمل پسند ہے اس کو بھی سنو، جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو بھی سنو۔ اگر آپ کو وہ بات پسند نہیں ہے، مولوی صاحب سے سننا نہیں چاہتے، تو پھر قرآن سے بھی ہٹا دو گے کیا؟ قرآن میں وہ بات ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے،
تو کیا قرآن سے بھی نعوذ باللہ اس کو نکال دیں گے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا وراثت کے مسائل 99% لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ مولوی صاحب کی بھی ہے، ذمہ داروں کی بھی ہے، اور مقتدی حضرات کی بھی ہے، ہر ایک آدمی کی بھی ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا، 3-4 بچے ہیں، تو جو بڑا بھائی ہے یا بڑی آپا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس باپ کے مال میں چھوٹے بھائیوں کا بہنوں کا بھی تو حصہ ہوگا. میں اکیلی کیوں رکھوں؟ تقسیم کرنے کے بارے میں اللہ نے کچھ تو بتایا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے وہ معلوم کرے، تب علماء اس کو بتائیں گے. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم وراثت کا مال چٹ کر جاتے ہو، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. مال سے محبت ضرورت کے حد تک جائز ہے. ہر آدمی کے جیب میں پیسہ ہے نہیں ہے؟ ہر آدمی کے جیب میں پیسہ ہے نہیں ہے؟ 5 روپیہ 10 روپیہ 1000 2000 ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ ضرورت کی چیز ہے. تو ضرورت کے حد تک اس مال سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا بالکل جائز ہے، بلکہ فرض ہے. اگر آپ مال سے نفرت کریں گے، نفرت کا کیا مطلب؟ اپنے قریب ہی نہیں رکھتے، پھینک دیں گے، تو آپ کھائیں گے کیا؟ بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ماں کی دوائی، ابا کا علاج کیسے ہوگا مال کے بغیر؟ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت حلال روزی حاصل کرنا ہے، محنت کر کے. تو حلال طریقے سے مال کمانا یہ منع نہیں ہے. چاہے آپ مہینے میں حلال طریقے سے نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کروڑ روپیہ کمائیں، کوئی منع نہیں. مال سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بس اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، نماز کو نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا سال میں 1 مرتبہ، حج کو بھی نہیں جاتا کہ کہیں مال خرچ نہ ہو جائے، بس مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور جہاں سے بھی آ جائے، چاہے سیدھے ہاتھ سے آئے، چاہے بائیں ہاتھ سے آئے، ٹیبل کے اوپر سے آئے، ٹیبل کے نیچے سے آئے، وہ مال حاصل کر رہا ہے. یہ محبت حرام ہے، ناجائز ہے. حلال طریقے سے مال کمانا بالکل جائز ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنا. مال آدمی کما رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا، نہ خود کھاتا، نہ بیوی بچوں کو کھلاتا، نہ محلے والوں کو کھلاتا، نہ غریبوں کو دیتا، نہ مدرسے کو دیتا، نہ مسجد کو دیتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا، نہ صدقہ خیرات میں حصہ لیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. صحیح کیا ہے؟ مال کماؤ، مال کو اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں وہاں خرچ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے اس کے منہ میں ایک کھانے کا لقمہ رکھو گے، حلال روزی رکھو گے کما کر کے لا کر، تو ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھنا بھی عبادت ہے. حلال لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے. بچے کے منہ میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے. صرف نماز عبادت نہیں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، کیونکہ آدمی حرام سے بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، دھوکہ سے، سود سے بچ رہا ہے، رشوت سے بچ رہا ہے، خدا سے ڈرتے ہوئے. تو مال کو کمانا ہے لیکن صحیح استعمال کرنا. اس کا جو ایک سٹیٹس ہے، ایک مڈل کلاس والا ہے، ایک ہائی کلاس والا ہے، ایک لو کلاس والا ہے، تو اس کا جو سٹیٹس ہے
اس اعتبار سے اپنے مال کو خرچ بھی کرنا. ایک آدمی بڑا مالدار پھٹے کپڑے پہننے کو مسجد کو آتا, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. ان اللہ یحب ان ینظر اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ اس نے جو نعمت بندے کو دی ہوئی ہے اس نعمت کا اثر اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک موٹی سی مثال. آپ RR اسٹریٹ گئے, 5,000 روپے کا ڈریس خرید کر کے لائے اور اپنے بیٹے کو دیے. لے با, یہ دیے عید کا جوڑا. اب عید کا دن آیا, باپ کیا دیکھتا ہے, بیٹا پرانی پھٹ گئی سو چڈی پہننے کو پھرتا ہے. اب باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو بھائی, باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سر تو ہلاؤ, غصہ آتا نا. آفٹر آل 5,000 روپے کا کپڑا آپ نے دیا اور آپ کے بیٹے نے نہیں پہنا, آپ کا پارا چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جسم دیا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کا دیا ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں روپیہ جو کما رہے ہیں آپ, اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے, زبان سے, ہاتھ سے, دل و دماغ سے کما رہے ہیں. اس نے آپ کو لاکھوں روپیوں کا مالک بنایا, تو کیا آپ عید کے دن اس کے سامنے جب 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے, پرانے کپڑے پہن کر آئیں گے تو اللہ خوش ہوگا؟ خوش ہوگا کیا بھائی؟ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں نے بندے کو جو نعمت دی ہے وہ میرا بندہ میری اس نعمت کو استعمال کرے. تجوری میں رکھ کے پھٹے کپڑے پہن لے, روزانہ گھر میں روٹی دال, گوشت کھاتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی کھاؤ, اللہ نے تم کو دیا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے, پورا قرآن پڑھو, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنتی والناس تک پورا قرآن پڑھ لو. پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں کھانے کی بات کا ذکر فرمایا وہاں فرمایا تازہ گوشت, لحمن طریا, تازہ گوشت کھاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے. ٹمیٹے کا نام قرآن میں نہیں ہے, ٹمیٹے کا نام اس کا نام نہیں, 2-4 چیزوں کا نام ہے بس. پیاز کا, لہسن کا, دال کا, 2-4 چیزوں کا نام ہے. ورنہ قرآن کے اندر اونٹ کا نام ہے, گائے کا نام ہے, بکرے کا نام ہے, مچھلی کا نام ہے, اور کھانے کے لیے بولا ہے. اور فرمایا جنت میں جب تم لوگ آؤ گے تم کو مچھلی کھلائی جائے گی. مچھلی جنت کا اسپیشل ڈش ہے. تو گوشت کو کھاتا ہی نہیں ہے. جب دیکھو دال ہے, چٹنی ہے. مسلمان ہے, مسلمان کا مطلب کیا؟ بہادر. بہادری کیسے آئے گی؟ گوشت کھانے سے آئے گی. خیر, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نے جو نعمت بندے کو دی ہوئی ہے اس کا اثر بندے میں دیکھے. اس لیے مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی اپنے سٹیٹس کے حساب سے اچھا کپڑا پہنے, اس کی گاڑی بھی اچھی ہو, فضول خرچہ بھی نہیں کرنا. اپنے سٹیٹس کے حساب سے گاڑی بھی صحیح رکھو اور گھر بھی ٹھیک ٹھاک رکھو, صاف صفائی رکھو, اور بچوں کو بھی اچھا کھلاؤ, اور آنے جانے والے رشتہ داروں کو بھی اچھا کھلاؤ, محلے والوں کو بھی اچھا کھلاؤ, غریبوں کو بھی اچھا کھلاؤ. تو ہر آدمی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. تو خیر, مال کی محبت میں آدمی نہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ صدقہ دیتا ہے, نہ قربانی کرتا ہے, نہ حج کرتا ہے, نہ خود پہنتا, نہ دوسروں کو پہننے نہیں دیتا, نہ خود کھاتا ہے, نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب تمہارے اندر اتنی ساری بیماریاں ہیں کہ تم یتیم بچوں کا اکرام نہیں کرتے, تم ایک دوسرے کو کھلانے کی بات نہیں کرتے, تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو, تمہارے دل میں مال کی ناجائز محبت ہے, تو بتاؤ تمہاری زندگی میں برکت کیسے آئے؟ تمہارے دلوں کے اندر سکون کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا.
समझ में आ गई बात। एक और आखिरी बात बता देता हूं। अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तंगदस्ती आती है, तो उसकी जो वजह है नमाज का नाम नहीं लिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी में तंगी है, तुम ज़कात नहीं देते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी में तंगी है, तुम हज नहीं करते हो, रोजा नहीं रखते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी में तंगी है। इन चीजों का अल्लाह ने इस सूरत में नाम नहीं लिया, बल्कि दूसरी चीजों का नाम लिया कि तुम यतीम का इकराम नहीं करते, आपस में एक दूसरे को खिलाने पिलाने पर तरगीब नहीं दिलाते, और वरासत का माल खा जाते हो, और माल से नाजायज मोहब्बत रखते हो। यहां से एक मसला ये समझ में आया, जो लोग ये समझते हैं कि हम तो नमाज पढ़ने वाले, हम तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, मैं तो मस्जिद का इमाम हूं। बाज लोग क्या समझते हैं कि मैं तो नमाजी हूं, मैं तो हज करके आया हूं, हाजी साहब हूं, और मैं बहुत बड़ा मौलवी साहब हूं, इसलिए मेरे घर में बेबरकती नहीं आएगी। बाज लोग ये समझते होंगे, उनकी गलतफहमी को दूर किया। अगरचे तुम नमाज पढ़ने वाले हो, रोजा रखने वाले हो, हज करने वाले हो, ज़कात अदा करने वाले हो, लेकिन यतीम के साथ अगर तुम्हारा मामला सही नहीं है और आपस में एक दूसरे को तुम खिलाने पिलाने की बात नहीं करते हो, तरगीब और शौक नहीं दिलाते हो, और वरासत का माल तुम खा जाते हो अपने बहनों का, भाइयों का, और तुम्हारे दिल में माल की नाजायज मोहब्बत है, चाहे तुम नमाजी हो, चाहे तुम हाजी साहब हो, चाहे तुम मस्जिद के इमाम हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून, चैन, ये सब चीजें हासिल नहीं होंगी। अल्लाह ताला यहां से इस तरफ भी निशानदेही करता है, कहीं नमाजी लोग इस गुमान में रहें भाई नमाज पढ़ लिए तो बस, फिर क्या नहीं करे तो भी चलता, क्योंकि फजाइल में सुनते रहते हैं ना, नमाज पढ़ लिए तो सारे मसले हल नहीं हल होंगे। अल्लाह से मुतालिक जो मसाइल हैं वो तो हल हो सकते हैं, बंदों से जो मुतालिक मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। अल्लाह ताला पकड़ेगा, यतीम के बारे में सवाल करेगा, गरीबों के बारे में मालदारों से सवाल करेगा, और वरासत का माल खा गया था तो बहनों का माल बड़े भाई ने या छोटे भाई ने खा लिया, सवाल किया जाएगा। इसी तरह माल की नाजायज मोहब्बत थी, सवाल होगा जरूर। समझ में आ गई बात। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।